السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تراشتا ہے سفر از قلم فاخرہ جبین پارٹ 4۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں میڈم، کسی بھی بے سہارا فرد کو سہارا دینا ہماری مذہبی فرائض میں شامل ہے، اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے صلہ رحمی کے خاص احکامات نازل ہوئے ہیں۔ اس نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا تھا اور میں مسکرا کر اس کی بات کی تائید میں سر ہلا کر باہر نکل آئی تھی، اور ابھی میں کوریڈور کی سیڑھیوں سے اتری ہی تھی جب اچانک بڑا سا فٹ بال میرے کاندھے پر آ لگا تھا۔ چونکہ حملہ بہت اچانک تھا، اس لیے میں لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ فطری طور پر غصے کی ایک تیز لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ تبھی اچانک کچھ بچے بھاگتے ہوئے میرے قریب آ گئے تھے۔ ارے آنٹی، کیا یہ فٹ بال آپ کو لگا ہے؟ ایک بچہ بے حد حیران لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ پھر تو چوٹ بھی آئی ہوگی، دوسرے نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بڑے دکھ سے کہا تھا۔ ہیں، پھر تو فرسٹ ایڈ کا بندوبست کرنا چاہیے۔ جو بھاگ کر کمبل لاؤ، آنٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، پہلے بچے نے گھبرا کر کہا تھا۔ بیوقوف، چوٹ لگنے پر کمبل نہیں ڈالتے، آگ لگنے پر ڈالتے ہیں۔ دوسرے بچے نے پیشانی پر ہاتھ مار کر اس کی کم عقلی پر ماتم کیا تھا، جبکہ میں ان کی بات سن کر بے ساختہ ہی ہنستی تھی۔ آنٹی، چوٹ لگنے پر تو روتے ہیں اور آپ ہنس رہی ہیں۔ اس بچے کے معنی خیز بات پر وہ ہنستے ہنستے ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ ہاں، مگر میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا شاید ہم اپنی بے بسی پر ہنستے ہیں۔ آنٹی، آپ ہماری نئی ٹیچر ہیں؟ نہیں، میں تو بس آج ہی آئی ہوں، آپ روز کیوں نہیں آتی؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ اتنی سردی میں کھیلنا ضروری ہے کیا؟ میں نے ان کے بے تکے سوالوں سے جان چھڑاتے ہوئے ان کے سرخ سرخ چہروں کو دیکھا۔ ابھی تو اسٹڈی آور ختم ہوئے ہیں، بس تھوڑا سا کھیلیں گے، پھر میوزک کی کلاس شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہ تو بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میں قریبی بینچ پر بیٹھ گئی۔ مولیکیول، پہلا بچہ ابھی بولا بھی نہیں تھا کہ دوسرے نے جھٹ سے جواب دیا۔ جی نہیں، میرا نام شاویز ہے۔ اور میرا نام فرحان۔ دوسرے بچے نے فٹ بال زمین پر اچھالتے ہوئے کہا۔ آنٹی، آپ کا کیا نام ہے؟ شاویز خاصا سمجھدار بچہ تھا۔ میرا نام تو شان سے ہے، مگر آپ مجھے شان کہہ سکتے ہیں۔ میرے پاپا مجھے شان کہا کرتے تھے۔ شان، ہاؤ کیوٹ نیم۔ فرحان نے آنکھیں میچ کر کہا۔ میرے پاپا مجھے فانی کہتے تھے۔ پاپا، میں نے حیرت سے دیکھا، کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق یہاں یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ فانی آپ کے پاپا ہیں؟ میں نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، فانی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ شان، آپ ملی نہیں ہے فندی پاپا سے؟ شاویز یوں متعجب تھا جیسے میں کسی بہت بڑی شخصیت سے ملنے سے محروم رہ گئی ہوں۔ اوہ، بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس ادارے کا سرپرست ہونے کے باعث یقیناً وہ بچوں کے باپ کی سی حیثیت ہی رکھتا تھا۔ ابھی میں شاویز کو کوئی جواب بھی نہ دے پائی تھی جب کہیں دور سے بہت پیاری نکڑی سی گھنٹیوں کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں ایک دم چونک گئے تھے۔ میوزک پیریڈ شروع ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے ہاتھ میری طرف بڑھا دیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میں ابھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شان، آپ بہت اچھی ہیں۔ چند قدم چلنے کے بعد فانی میری طرف پلٹا۔ آپ دوبارہ آئیں گی نا؟ شاویز کی آنکھوں میں امید کی کرن تھی۔ اور کیا بچوں سے بڑھ کر کوئی حسین چیز ہوگی اس دنیا میں؟ معلوم نہیں، وہ بچے واقعی اتنے خوبصورت تھے یا مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ ہاں ضرور آؤں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے نرم گالوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا تو ان کی محبت کا لمس جیسے پورے جسم کو گرما گیا تھا۔ تھینک یو، بائے۔ وہ دونوں ہاتھ ہلا کر بھاگ گئے تھے اور میں نے بھی واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ کروٹ بدل کر میں نے مندی مندی آنکھوں سے ٹائم دیکھا۔ پونے 1 بج رہے تھے۔ گہری اور طویل پرسکون نیند لے کر میرے اعصاب کافی سکون محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد میں نے تمام بال کلپ میں جھگڑے اور بیڈ سے اتر گئی۔ میری ہدایت کے پیش نظر کسی نے بھی مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر خشک کرنے کے بعد جب میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو ایک دم جھرجھری لے کر رہ گئی۔ شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتے ہوئے میں سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ گئی۔ یونیورسٹی سے واپسی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے فریج کا جیزہ لے کر بریانی نکال کر گرم ہونے کے لیے اوون میں رکھی اور خود چائے بنانے لگی۔ میرے لیے کافی وداؤٹ شوگر اینڈ کریم ایک مانوس سی پکار لاؤنج سے سفر کرتی مجھ تک پہنچی تھی۔ میری نگاہیں بے اختیار ہی بھٹکتی ہوئی لاؤنج میں جا پہنچی تھی۔ متلاشی اور متجسس نگاہیں کسی کو ڈھونڈتی کھوجتی ہوئی مگر اسی پل تمام تر بے قراری اور بے چینی کو اپنے اندر سمو کر واپس پلٹ آئی تھیں۔ کمال ہے، پاپا منو مٹی جا سوئے آپ، لیکن ابھی بھی یوں لگتا ہے ہر قدم پر آپ میرے ساتھ ہیں۔ میں یہاں چائے بنا رہی ہوں اور آپ لاؤنج میں کافی کے منتظر بیٹھے ہیں، کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ اور ابھی جب میں بیڈ روم واپس جا رہی ہوں گی تو آپ اپنے اسٹڈی روم سے نکل کر اچانک ہی میرے سامنے آ جائیں گے۔ شب بخیر پاپا کی جان۔ آپ کی دھیمی سی آواز چاروں طرف پھیلی
خاموشی میں نازک سا تاش پیدا کر دے گی اور آپ کے وجود کی نرم گرم خوشبو صبح تک مجھے اپنے گوش میں لے کر تھپکتی رہے گی۔ مگر پھر بھی پاپا ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود یہ احساس مسلسل مجھے ڈستا رہتا ہے کہ آپ کہیں نہیں ہیں، نہ اپنے اسٹڈی روم میں، نہ لاؤنج میں، نہ بیڈ روم میں، اور نہ ہی کہیں اور۔ کب میں چائے ڈیلتے ہوئے ذرا سی چائے میرے ہاتھ پر گری تو میں یکلخت ہی خیالوں کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ بے اختیار ہی ہاتھ کھینچ کر میں نے جائزہ لیا۔ کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو کر میں چائے کا کپ اٹھائے ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ بار بار چینل بدلنے کے باوجود دلچسپی کا کوئی سامان نظر نہ آیا تو میں نے جھنجھلا کر ریموٹ کنٹرول صوفے پر لڑکا دیا۔ بے وقت سونے کی غلطی پر پچھتاتے ہوئے میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنا ڈھیر سارا وقت کن کاموں میں صرف کیا جائے جب اچانک کوئی میرے بالکل نزدیک ہلکا سا کھنکھارا تھا۔ سناٹے میں یہ آواز میرے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ میں ایک دم خوف سے کانپ گئی تھی۔ اوہ، تم شاید ڈر گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ لیکن میں تو کوریڈور کی لائٹیں آن کرتا ہوا آیا تھا اور میرا خیال تھا قدموں کی چاپ سن کر تمہیں یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی فرد اس طرف آ رہا ہے۔ احتشام احمد نے دائیں طرف صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں دیکھ کر غصے اور ناگواری کی تیز لہر میرے دل سے اٹھی اور چہرے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ غالباً اس لیے انہوں نے اتنی وضاحت کی تھی۔ میں نے بچی کچھ چائے سمیت کپ میز پر پٹکا اور چپل پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ احتشام احمد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت سی نمودار ہوئی۔ شانزے، میں رات کے 1:30 بجے یہاں ٹی وی پروگرام دیکھنے نہیں آیا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے آپ سے یہاں آنے کی وجہ نہیں پوچھی اور یوں بھی میں اس وقت فارغ نہیں ہوں، میں بے اتنائی سے کہہ کر پلٹی۔ شانزے پلیز، انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ پکارا تھا۔ کبھی کوئی شخص پیچھے سے آواز دے تو پلٹ کر ایک مرتبہ ضرور دیکھ لینا چاہیے، پاپا نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا، اور اس وقت یہ ہی بات مجھے اگلا قدم اٹھانے سے روک گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ بڑی امید سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے دوبارہ بیٹھتے دیکھ کر انہوں نے جیسے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ جو کہنا ہے جلدی کہیں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے ٹی وی اسکرین کو دیکھا اور پھر مجھے، وہ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔ شانزے، معلوم ہے جب فصیحہ نے مجھے تمہارے متعلق پہلی بار بتایا تھا تو میرے ذہن میں ایک بہت خوبصورت سا تصور ابھرا تھا۔ میں نے سوچا تھا شانزے ایک پیاری سی گڑیا کا نام ہے جو کومل سی کانچ جیسی نازک جذبات کی مالک، رو پہلی چاندنی کی طرح معصوم اور سورج کی اولین کرنوں کی طرح شوخ و شرین نٹکھٹ سی ہوگی۔ بیٹیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں نا۔ انہوں نے جیسے مجھ سے تائید چاہی تھی۔ میں چپ چاپ میز کی سطح کو گھڑتی رہی۔ میں نے سوچا وہ گڑیا اپنے پاپا کی جدائی کے صدمے سے مرجھا کر رہ گئی ہوگی۔ میں نے ہزار طریقے سوچے تھے اسے بہلانے کے۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے بے انتہا محبت اور بے تحاشا شفقت بھری چاہت دوں گا کہ وہ ایک بار پھر سے کھل اٹھے گی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اور میں نے بمشکل خود کو اٹھنے سے باز رکھا تھا، اور اسی لمحے مجھے معلوم ہوا تھا کسی انتہائی ناپسندیدہ ہستی کو مسلسل سننا کس قدر ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میں نے جہاں جہاں بھی تمہاری زندگی کے اخلاق کو پر کرنے کی کوشش کی، وہاں وہاں تمہارا گریز، تمہاری نفرت میری راہ روکتی چلی گئی۔ کتنے مہینے گزر گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، مگر تمہارے رویے میں رتے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ فصیحہ کا خیال ہے کہ میں تمہارا بلا جواز نفرت کا شکار ہو رہا ہوں، لیکن میں اسے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ میرے خیال میں محبت تو بلا جواز کی جا سکتی ہے مگر نفرت نہیں۔ اور اگر تم میرے ساتھ نفرت کرتی ہو تو اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مجھے اپنے وجود میں گرم گرم سی لہریں اس شدید سردی کے باوجود بھی دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اس شخص پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو خواہ خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹیاں ماں کی نسبت باپ سے زیادہ نزدیک ہوتی ہیں، انہیں زیادہ چاہتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں چاہتے کہ تم مجھے اپنے پاپا کی جگہ اس گھر میں قبول نہیں کر پا رہی؟ اگر ایسا ہے تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو، میں صرف فصیحہ کے کہنے پر یہاں سکونت اختیار کیے ہوئے ہوں، لیکن اگر تم ڈسٹرب ہوتی ہو تو میں اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ لیکن تم اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں زبردستی تمہارے پاپا کی جگہ پر قبضہ جما رہا ہوں۔ میرے ذہن میں تمہارے رویے کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اور بہت سی باتوں کو بھی میں نظر انداز نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے تم مجھے کوئی لالچی انسان سمجھ رہی ہو جو تمہارے خیال میں محض دولت جائیداد کے اصول کے لیے اس گھر میں قدم جما رہا، یا پھر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھ سے شادی کرتے وقت فصیحہ نے تمہیں اعتماد میں لیا ہو، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی وجہ جس سے ہو سکتا ہے کہ میں واقف نہ ہوں۔ ان کی نظریں مجھے اندر تک کھوج رہی تھیں۔ اب میرے لیے خاموش رہنا ناممکن تھا، اس لیے بے حد سرد مہری سے میں ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے مسٹر احتشام احمد کہ پاپا کی جگہ اس گھر میں نہیں، میرے دل میں ہے، اور اس دل سے نہ انہیں کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ زبردستی ان کی جگہ لے سکتا ہے۔ باقی رہ گئی دولت و جائیداد، تو اس سلسلے میں مجھے کسی قسم کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ کسی قسم کی فکر نہیں ہے، نہ کسی سے کوئی خطرہ، کیونکہ میری مما کو اس دنیا میں دو ہی چیزوں سے محبت ہے، وہ ہے دولت اور آزادی۔ ان دونوں چیزوں کی
حفاظت کرنا وہ خوب جانتی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے احتشام صاحب کہ میں محبت بھی ٹوٹ کر کرتی ہوں، نفرت بھی۔ میں نفرت کا جواز اتنا معمولی ہرگز نہیں ہو سکتا جتنا آپ کہہ رہی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ اتنے معصوم اور انجان ہرگز نہیں جتنا خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں زہر کن لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر ان کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ ان کی پیشانی پر لکیروں کا جال سا بن گیا تھا اور ان کی الجھی الجھی نظروں نے اس وقت تک میرا پیچھا کیا تھا جب تک میں اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے گم نہیں ہوگی۔ اور میں کیسے مان لوں احتشام احمد کہ اس سارے کھیل میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کو کھول کر سرد ہوا کو جی بھر کے کمرے میں داخل ہونے دیا۔ لمبے لمبے سانس لے کر میں نے اپنے اندر کی ساری گھٹن باہر نکال دینی چاہی۔ کھڑکی کی چوکھٹ پر کوہنیاں جما کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام لیا اور پھر میں نے نہ جانے کتنی دیر یوں ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ سرد ہوا جیسے جسم سے ٹکرا کر پلٹتی رہی اور وقت گزرنے کا احساس اس وقت ہوا جب میرا پورا جسم سردی سے کھپکھپا رہا تھا۔ میں نے بہت آہستگی سے اپنے جامد اعضاء کو حرکت دی اور سیدھی ہو کر کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا دیا۔ آسمان کے سینے پر روشن پورا چاند سست روی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ کھڑکی سے ذرا آگے ٹیرس پر رکھے وائٹ بیم کی پتیاں چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں نے گردن گھما کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی پاپا کی خوبصورت سی تصویر کو دیکھا، پھر قریب آ کر تصویر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ پاپا، میں تو صرف آپ کی بیٹی ہوں نا، صرف آپ کی۔ میں نے جیسے سرگوشی میں انہیں مخاطب کیا تو اس شخص کو یہ گمان بھی کیسے گزرا پاپا کہ وہ آپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ میں نے اپنے سرد پھوڑوں سے تصویر کو چھونے کی کوشش کی۔ کبھی نہیں پاپا، وہ شخص دوسرا جنم لے لے تب بھی وہ آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں تصویر پر اپنا چہرہ ٹکا کر سسک اٹھی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور نگاہیں مسلسل اٹھتے گرتے قدموں کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے جوتے راستے کی گرد میں اٹے ہوئے تھے۔ بے تحاشا تھکن اس کے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ اس نے زیر لب پوچھا تھا اپنے آپ سے، اپنے سر پر ڈولتے پردوں اور دور تک بل کھاتی سیاہ سڑک سے۔ مگر جواب میں ایک سنسان اور دبیز خاموشی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے رک کر سوچا، کتنے سال بیت گئے، یا شاید کتنی صدیاں۔ میں یوں ہی حالت سفر میں ہوں۔ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے ابھی قدم بھر مسافت بھی طے نہیں ہوئی۔ میرے پاؤں اپنی جگہ ساکت ہیں۔ سفر کے آغاز سے لے کر آج تک صرف زمانے بدلے ہیں، راستہ اور مقام وہی ہے، میں بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ ہاں، مگر زمین گردش میں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر رنگ بدلتے آسمان کو دیکھا۔ جب میں نے سفر کا آغاز کیا تھا تو ہر چیز جیسے اپنے نقطۂ آغاز پر تھی، اور اب دن اپنی تمام تر مسافت کو سمیٹے رات کے گوش میں پناہ لینے جا رہا ہے۔ شاہ خبر اپنی نیم خواب دیدہ کرنوں کو لے کر کسی دور دیس میں جا اترے تھے۔ پرندے قطار در قطار اپنی آشیانوں کی سمت محو پرواز ہیں۔ منزل کو چھو لینے کی جستجو میں ان کی نازک پر برفاب ہوا کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور میں منزل کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہوں تو آنکھوں میں دھند اتر آتی ہے۔ وہ طویل لامتناہی بل کھاتی سڑک بھی کہیں راہ میں کھو سی گئی ہے۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے لگا وہ بہت دیر سے ایک ہی جگہ کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے شاہ بلوط کے درخت بھی اس کے ساتھ ٹھہر گئے تھے۔ اس کے قدموں تلے گردش کرتی زمین بھی تھم گئی تھی۔ آج کا سورج افق کے بجائے اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا اور وہ کھلے آسمان تلے تاریکی میں مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے قدموں میں ارتعاش پیدا ہونے لگا تو گویا ٹھہر جانا بھی نصیب نہیں۔ اس نے بے بسی سے قدم اٹھائے۔ زمین ایک متفق گردش میں تھی، اور کیا معلوم ان شکستہ قدموں تلے زمین ہے بھی کہ نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں گھساتے ہوئے سوچا تھا۔ اس کے چاروں طرف فضا جامد تھی، صرف پاؤں متحرک تھے۔ رات کی یک دہلیز پہ بکھرا سناٹا اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس نے شدت سے کسی ہمسفر کی چاہ کی تھی، اور اس کے دل میں بکھری تنہائی نے کسی خواب کے فضول سے آزاد ہو کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ ہم بے نشان لوگوں کو راستہ نہیں ملتا، راستہ جو مل جائے۔ منزلیں نہیں ملتی، منزلیں جو مل جائیں۔ خود کو مل نہیں پاتے، خود کو مل نہیں پاتے۔ اس کی تنہائی اسے بہلا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک سمندر جاگ رہا تھا۔ میں تو آج تک خود سے نہیں مل سکا، خدا جانے میں ہوں بھی یا نہیں۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ رات کے رخسار نم ہوتے چلے گئے تھے۔ دور کہیں روشنیاں سی جگمگاتی محسوس ہو رہی تھیں، شاید بستی نزدیک ہے۔ اس نے خود کلامی کی تھی، صاحب
آپ آ گئے ہیں؟ گلزار خان کی آواز کہیں قریب سے ابھری تھی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا، بلند و بانگ سیاہ آہنی گیٹ اس کے عین سامنے تھا اور اس کے باہر ایک دنیا اس کی مجھ سے۔ صاحب گاڑی کدھر ہے؟ آپ پیدل کیوں آئے ہیں؟ گلزار خان کا متفکر چہرہ دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ لہرائی تھی۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی خان، اس نے کہتے ہوئے سیاہ گیٹ عبور کیا۔ افندی پاپا کب آئیں گے؟ وہ کھلونے لے کر آئیں گے نا، وہ ہمیں سیر کے لیے بھی لے کر جائیں گے۔ وہ آ کیوں نہیں جاتے؟ زندگی سے بھرپور آوازیں رات کے معصوم سناٹے پر کندہ ہو رہی تھی اور اس کے وجود پر جمی تھکن زدہ تنہائی لمحہ بھر میں چیخ گئی تھی۔ اس نے خالی ہتھیلیاں اپنے سامنے کر لیں۔ نہ کوئی کھلونا، نہ مٹھائی، نہ تحفہ، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ افندی پاپا جلدی آ جائیں، کوئی محبت آمیز بے قرار سی دعا سنائی دی تھی۔ اگرچہ میرے ہاتھ خالی ہیں مگر انہیں دینے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ میں نے تھک کر اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ میرے سامنے ٹیبل پر کتابوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا جو ونیزا جاتے ہوئے چھوڑ گئی تھی۔ آج اس نے اسائنمنٹ تیار کرنے کے لیے پوری لائبریری خالی کر ڈالی تھی مگر واپسی پر حماد اسے پک کرنے چلا آیا تھا۔ اس کے بے حد اصرار کرنے پر بھی میں نے ان کے ساتھ لنچ پر جانے سے معذرت کر لی تھی۔ سو ونیزا ناراضگی کے طور پر کتابوں کا یہ ڈھیر میری گود میں ڈال کر چلی گئی تھی اور اب 3 گھنٹے کی مسلسل ارک ریزی کے بعد اسائنمنٹ مکمل کر کے ہی میں نے کتابوں سے سر اٹھایا تھا اور اب ریتھم آف دا ورلڈ سنتے ہوئے میں خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ بی بی جی اس میں کیا ہے؟ ملازمہ کی آواز پر میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ دیوار کی وارڈروب پر کپڑوں کی ترتیب درست کر رہی تھی اور اب ایک شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ اوہ! چند لمحوں بعد مجھے یاد آیا تھا دارالالطاف سے آنے کے اگلے روز میں ونیزا کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ وہاں جب ونیزا حماد کو گفٹ دینے کے لیے 1.5-2 انچ کا بھالو خرید رہی تھی، مختلف کھلونوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بے اختیار ہی شاویز اور فرحان یاد آ گئے تھے۔ سو میں نے اپنے پرس میں موجود تمام پیسے چھوٹے بڑے کھلونے خریدنے میں خرچ کر دیے تھے۔ خیال تھا کہ 1-2 روز میں جاؤں گی اور بچوں کو کھلونے دوں گی مگر یہ بات پھر ایسے ذہن سے نکلی تھی کہ آج ہی یاد آئی تھی۔ اسے باہر ہی رہنے دو، میں ملازمہ سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ونیزا کی اتنی جلدی آنے کی مجھے امید نہیں تھی، اس لیے میں نے ابھی جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سنو، ونیزا آئے تو اسے کہنا ابھی گھر مت جائے، میں جلدی لوٹ آؤں گی۔ سرمئی کھدر کے سوٹ کی شکنیں میں نے ہاتھوں سے درست کرتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت دی اور پھر شاپنگ بیگ لے کر باہر آ گئی۔ مما کی بیڈ روم سے زور و شور سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً ان کی کوئی قریبی دوست آئی ہوئی تھی۔ جبھی تو ڈائننگ روم کے بجائے بیڈ روم میں رونق اپنے عروج پر تھی۔ ان کے کمرے کے ادکھلے دروازے پر ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر میں آگے بڑھ گئی تھی۔ دارالالطاف کا پٹھان چوکیدار حسبِ صادق مجھے سر تا پیر گھورنے کے بجائے نہ صرف خوش مزاجی سے مسکرایا تھا بلکہ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام بھی ڈاک دیا تھا۔ سنو بچے، اس وقت کہاں ہوں گے؟ عمارت کے دائیں طرف بنے وسیع و عریض خالی لان اور ساکھی جھولوں کو دیکھ کر میں نے چوکیدار سے پوچھا تھا، ان کا تو اس وقت؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ ہاں جی، ان کی اس وقت مارشل آرٹ کی کلاس ہو رہی ہے۔ مارشل آرٹ کی؟ میں واقعی حیران ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کچھ سکھاتے ہو یہاں بچوں کو؟ بیگم صاحبہ، ہم انہیں ہر وہ چیز سکھاتے ہیں جو 21ویں صدی کے بچوں کو سیکھنی چاہیے۔ صبح کے وقت انہیں دینی تعلیم دی جاتی ہے، پھر کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں، پھر جناب ان کی میوزک اور ڈرائنگ اور پھر سوشل آرٹ کی کلاسز ہوتی ہیں۔ وہ رٹو طوطے کی طرح ایک دم شروع ہو گیا تھا۔